دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ مزاج، طبیعت، خواہشات، یہ سب جو ہے پابند ہونے چاہیے تھے ہدایت کے، حتیٰ کہ آپ کا مزاج بھی۔ آپ کے مزاج کی کیا اہمیت ہے؟ آپ نے کیوں اپنا ایک مزاج بنا لیا ہے؟ آپ کی جو وہ اسوہ حسنہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہر چیز میں کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں ہدایت الہیہ کی کیا ضرورت ہے۔ بہت اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ آج کا مسلمان اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اور یہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سمجھدار ہوں۔ ہر شخص دیکھیں آج اپنے آپ کو ہوشیار اور سمجھدار کہتا ہے۔ یہ تو اب بے وقوفی کی بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، جو ملت ابراہیم کی پیروی نہیں کرے گا تو وہ اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے، بے وقوف ہے۔ اور دیکھیں، یہ بالکل سادی سی بات ہے، اللہ کی عطا سے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ، آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ہم سب ہدایت الہیہ کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا اپنا مزاج ہے، اور ہماری اپنی طبیعت ہے، اور ہماری اپنی خواہشات ہیں۔ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ مزاج، طبیعت، خواہشات، یہ سب جو ہے پابند ہونے چاہیے تھے ہدایت کے، حتیٰ کہ آپ کا مزاج بھی۔ آپ کے مزاج کی کیا اہمیت ہے؟ آپ نے کیوں اپنا ایک مزاج بنا لیا ہے؟ آپ کی جو وہ اسوہ حسنہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہر چیز میں کافی ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے تو میری اتباع کرو۔ اب اتباع جو ہے وہ ہر معاملے میں، حضور کی پسند ناپسند، ان کا مزاج، ان کے جو بھی ان کی اسوہ ہے، اس کو ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اچھا خیر، آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ ہمیں ہدایت الہیہ کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایک بات جو میں سادہ سے الفاظ میں کہوں کہ ہمیں ہدایت الہیہ کی آج کے مسلمان کو تو کم از کم کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ہم ہدایت الہیہ کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی ہدایت، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، یہ دونوں چیزیں ایک ہیں۔ اللہ کا حکم کی تعمیل کیسے ہوگی؟ وہ رسول جس طرح نے ہمیں نمونہ پیش کیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن اور حدیث یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، اصل میں تو اللہ کا حکم ہے، ان الحکم الا للہ۔ اب اس پہ عمل کا طریقہ کیا ہے تو وہ ہمیں رسول کی ذات بتائے گی۔ اب ہم نے رسول کے راستے پر چلنا ہے، رسول کی پیروی کرنی ہے۔ اچھا دیکھیں، جو میرا موضوع ہے، اور میں نے آپ کو یہ کہا کہ آج ہمارے لیے آج ہدایت یعنی قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کا دھوکہ کھا چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے دماغ میں کون سی فلم چل رہی ہے دنیا کی۔ آپ بس اپنے مفاد کے تابع ہو کر مفاد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔
تو یہ بات تو بڑی یعنی دیکھیں مطلب وہ تباہ کن سوچ ہے. دیکھیں میں ایک بات کہوں آپ کو اللہ کی عطا سے، اگر آپ کی سوچ دنیا بن گئی تو آپ ہلاکت میں پڑ گئے، ہلاک ہو گئے آپ. دنیا میں آ کے ہمیں اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی تھی، اللہ کے لیے زندگی گزارنی تھی، اللہ کو راضی کرنا تھا، جس میں ہماری فلاح ہے، کامیابی ہے، نجات ہے. لیکن ہم تو دنیا کی کامیابی کے پیچھے پڑ گئے. جو بھی آپ نے سمجھ لیا ہے، آپ کی نظر میں صرف دنیا کی کامیابی کی اہمیت ہے، اگرچہ آپ زبان سے نہ کہیں، لیکن تمام زندگی آج کے مسلمان کی جو یعنی ظاہراً زندگی ہے یا جو باطنی، دیکھیں جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ کی زبان پہ ہے. آپ کی زبان، آپ کے دل میں دنیا ہے، آپ کی زبان پہ دنیا ہے. آپ دنیا کے لالچی ہیں، پیسہ، میرا مفاد، مجھے کیا ملے گا اور میرا کیا ہوگا، بس دنیا ہی کی سوچ میں ہم زندگی گزارتے چلیں. یہ ایک شخص کی سوچ نہیں ہے، پوری امت دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہی ہے. تو یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت کی باتیں ہیں. ہم ایک ہلاک شدہ قوم ہیں، ہم ایک سرکش قوم ہیں، ہم ایک باغی قوم ہیں. اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. بات اہمیت کی ہے، آپ اہمیت کس چیز کو دیتے ہیں؟ تو خیر، ہدایت الہیہ کی ضرورت ہمیں اس لیے نہیں ہے، دیکھیں ہم ضرورت محسوس بھی نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں نا قرآن سے آپ کا شغف کیا ہے. شاید آپ کو اچھے طریقے سے قرآن بھی پڑھنا نہ آتا ہو، یا آپ نے سرے سے پڑھا ہی نہ ہو، یا آپ کو ناظرہ آتا ہو، یا آپ کو اچھا ناظرہ آتا ہو، یا آپ تلاوت کرتے ہی نہ ہو، یا آپ تلاوت روزمرہ کے معمول میں آپ کے شامل ہے، یا آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یا آپ تفسیر کی کتاب ایک کھول کے پڑھ لیتے ہیں. بس آپ کا اسلام یہیں تک محدود ہے. میں تفسیر کی کتابیں پڑھ رہا ہوں، میرے پاس، میں درس میں شامل ہوں، یہ ہے وہ ہے. درس یہ ساری روایات ہیں. جو بھی جس مرحلے پر دین کا جو بھی کام کر رہا ہے یہ رسمی ہے، حقیقت نہیں ہے، رسم ہے ایک، بس درس کی رسم ہے، تلاوت کی رسم ہے، ناظرہ کی رسم ہے، رٹا لگا لو اور بس حسن قرات کی محفلیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی. مصر سے قاری صاحبان آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، داڑھی منڈے جو ہے، جو حضور کی شکل کے خلاف جنہوں نے قرآن یاد کیا ہوا ہے، وہ بھی مصر آپ بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑے ہار پہناتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں اصل میں تو ہم اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم سب دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی تھی. تو جو بھی دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہا ہے اس کو علم کی ضرورت نہیں ہوگی، ہدایت کی ضرورت نہیں ہوگی، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آج امت فہم قرآن سے بے نیاز ہے، حقیقی طور پہ. حقیقی طور پہ ایک تو وہ بس درس ہے، تفسیر ہے، یہ ہے وہ ہے، گرامر ہے اور اس کی جو بھی ہے، لیکن وہ نہیں علم. دیکھیں قرآن نور ہے اور نور کی پیروی کرنی ہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. تو جس نے بھی نور کی پیروی کی وہ کامیاب ہوں گے، وہ زندگی میں کامیاب ہوں گے. اور جو الفاظ میں گم ہو گئے، اور الفاظ یعنی جو لفظی تکرار، آج جو دین میں تفرقہ ہے یا فرقہ بازی ہے وہ ظاہر ہے، ظاہری باتوں میں ہے. تو بہرحال میں اس کی بات بھی نہیں کر رہا. دیکھیں میں ذاتی طور پہ آپ سے مخاطب ہوں کہ ہم دنیا دار ہیں، دنیا ہمارا مدعا ہے زندگی گزارنے کا. آپ کے لیے اہمیت بس دنیا ہے. اب ہدایت جو قرآن ہے، نبی کا طریقہ ہے، آپ کے لیے اہمیت نہیں ہے. تو بات تو بڑے نقصان کی ہے. آپ اس بات پر ضرور سوچئے گا. بات کرتے ہیں وقفے کے بعد.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.